آخر کیا وجہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں اور پہلی سورت الفاتحہ سے جب ہم آغاز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہلی سورت کی پہلی ہی آیت میں اپنا جو تعارف کرواتا ہے وہ رب ہونے کا تعارف کرواتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی اتری اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس صفت کا ذکر کیا وہ رب ہونے کا ذکر کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی ذات کی پہچان کے لیے اس کے ربوبیت کا پتہ ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو رب اس ہستی کو کہیں گے جس کے ہاتھ میں خالقیت ہے، مالکیت ہے، حاکمیت اور سلطنت بھی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سنو اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا حاکم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا جو تعارف کرواتا ہے سورۃ الفاتحہ میں وہ رب العالمین ہونے کا تعارف کرواتا ہے کہ تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام جہانوں کا خالق، اور جتنی بھی اتنے چیزیں تخلیق کی ہیں ہر چیز کا جو نگہباں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لفظ رب میں اور بھی بڑی وسعت پائی جاتی ہے، اس کے اور بھی بہت سارے مطلب ہیں۔ پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا اور نشو و نما دینے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھ بھال کرنے والا، اور اس کی مخلوق جس حال میں ہے اس کے حال کا ذمہ دار۔ اس کے علاوہ جو رب کے معنی ہے وہ ہے جس کا حکم چلے، جس کی فوقیت ہو اور جس کی بالادستی تسلیم کی جائے، یعنی کہ ایک ایسی ذات جو مالک بھی ہے، خالق بھی ہے اور آقا بھی ہے، اور اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور اختیار چلانے کا بھی اختیار جو ہے وہ اسی کی ذات کے پاس ہے۔ تو یہ سارے مفہوم جو ہیں وہ لفظ رب کے اندر سمیٹے جاتے ہیں۔ اگر ہم لفظ رب کو ان تمام معنوں میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی وسعت جو ہے وہ اور کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ ایسا خالق نہیں ہے کہ جس نے ایک دفعہ کائنات کو تو بنا دیا اور اس کے بعد کائنات جو ہے وہ خود بخود چل رہی ہیں، بلکہ ہر لمحہ، ہر آن، ہر شان اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ اس کائنات کے اندر چل رہا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یوں کائنات کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا۔ ذالکم اللہ ربکم، اللہ جو ہے وہ تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا ہے۔ لہ الملک، اور پوری کائنات کی سلطنت جو ہے وہ اسی کی ہے۔ اللہ کی ربوبیت سے خالق ہونے کے ناطے بالکل بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مشرکین جو تھے، جو مکہ کے مشرکین تھے، وہ بھی کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ جو شرک کرتے تھے وہ اللہ کی الوہیت میں شرک کرتے تھے۔ جس طرح کہ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کو، ان کے اس خیال کو سامنے رکھا ہے۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، کہ کہہ دیجئے اور آپ ان سے معلوم تو کیجئے کہ زمین اور اس میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں کس کی ہیں؟ وہ یقیناً یہی کہیں گے سیقولون للہ، کہ یہ ان کا جو جواب ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اسی طرح مزید اللہ نے کہا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے یہ تو پتہ کرو کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش کا رب کون ہے؟ پھر بھی ان کا یہی جواب ہوگا سیقولون للہ، وہ یہی کہیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، آپ ان سے یہ تو پتہ کریں، یہ تو پوچھیں کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، پھر بھی ان کا یہی جواب ہوگا کہ اللہ ہی کا ہے۔ اب یہ 6 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں سورۃ المؤمنون کی، اس میں تو واضح طور پر ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی اللہ کو اپنا رب جو تھے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے مانتے تھے۔ یہاں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ فرعون جو تھا نا، فرعون کا جو دعویٰ تھا خدائی کا، وہ بھی خالق ہونے کا دعویٰ نہیں تھا جو وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے کسی بھی جگہ ایسا نہیں کہا کہ اس کائنات کو میں نے تخلیق کیا ہے، بلکہ فرعون کا جو خدائی کا دعویٰ تھا وہ بھی بیس ربوبیت کے اوپر کرتا تھا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ رب کے معنی جو ہیں وہ مالک ہونے کے بھی ہیں، اور رب کے معنی جو ہیں وہ حکم چلانے کے بھی ہیں اور قانون ساز کے بھی ہیں۔ اب جو فرعون تھا اس کا یہی کہنا تھا کہ اس سرزمین کا، اس مصر کی سرزمین کا
اس کے جتنے بھی وسائل ہیں، اس کے جتنے بھی ذرائع ہیں، ان کا مالک میں ہوں۔ اور اس کا مزید یہ کہنا تھا کہ اگر مالک میں ہوں ان تمام چیزوں کا تو قانون بھی میرا چلے گا، جو ضابطہ ہوگا وہ بھی میرا چلے گا، اور جیسے میں چلانا چاہوں گا ویسا ہی ہوگا۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کی کہ اے قوم، کیا میں ملک مصر کا مالک نہیں ہوں اور یہ نہریں میرے تحت نہیں چل رہی؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ اب یہ قرآن کی آیت واضح طور پر کہتی ہے کہ فرعون کا جو دعویٰ تھا خدائی کا، وہ ربوبیت کے اوپر بیس کرتا تھا، اور وہ اللہ کی ربوبیت کے مقابلے میں اپنی ربوبیت کو قائم کرنا چاہتا تھا۔ تو رب کے حوالے سے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، رب العالمین، کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی کہ اگر باقی چیزیں جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بنائی ہیں، اس میں حکم صرف اور صرف اللہ کا چل رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ وقت پر طلوع ہوتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اس طرح دن اور رات کا وقت پر آنا اور وقت پر جانا، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اور جس طریقے سے جاندار کی پیدائش ہوتی ہے جس لاء کے ذریعے، جس قانون کے ذریعے، یہ قانون بھی اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے زمین سے جو نباتات اگتی ہیں، جس میں سبزیاں ہیں، پھل ہے، یہ جس قانون کے تحت اگتی ہیں، یہ قانون بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد دیے ہیں، آنکھ ہے دیکھنے کے لیے دی ہے، کان جو ہے وہ سننے کے لیے دیے ہیں، اور دماغ جو ہے وہ سوچنے کے لیے ہے، دل جو ہے وہ محسوس کرنے کے لیے دیا ہے۔ یہ سارے جو قوانین چل رہے ہیں، ساری چیزیں جو فنکشن کر رہی ہیں، وہ اللہ کی ربوبیت ہی کی وجہ سے فنکشن کر رہی ہیں، کیونکہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اکارڈنگ ٹو دا لاء ہے، اور وہ لاء جو ہے وہ لاء میکر کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ لاء میکر ہے۔ یہی وہ لاء میکنگ جو ہے یہ فرعون اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ تمہارے یہ جو معبود ہیں یہ میرے دشمن ہیں سوائے اس کائنات کے رب کے۔ اب رب کون ہے؟ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، یعنی کہ رب وہ ہے جس نے مجھے تخلیق کیا، فَهُوَ يَهْدِينِ، پھر اس نے مجھے ہدایت دی، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، کہ رب تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور رب تو وہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ ان تمام آیات کے کانٹیکس میں دیکھا جائے کہ دنیا میں اگر کوئی بھی شخص اللہ کو خالق تو مانتا ہے لیکن اس کی ربوبیت کا اقرار نہیں کرتا، تو اس کا ایمان جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ شرک کرتا ہے، اور ایک اعتبار سے وہ کفر بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو خالق تو مان رہا ہے لیکن اس کی ربوبیت کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر ایمان جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اس کی تمام صفات کو ایکولی ماننا ہے، ایکولی ایکسیپٹ کرنا ہے، ایکولی اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو بالکل بھی تقسیم نہیں کر سکتے کہ کسی ایک صفت کو تو مان لیں لیکن کسی دوسری صفت کا جو ہے وہ انکار کر دیں، یہ شرک ہوگا۔